अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत 3 साल तो पूरे कर चुकी है, लेकिन इस 3 सालों के अंदर बहुत सारे नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं। यानी महंगाई उरूज पर है, गुर्बत उरूज पर है, मुल्क के कर्ज़े में 15,000 अरब रुपए का इजाफ़ा हो गया है, डॉलर की कीमत जो है वो उरूज पर है, लोगों के ज़राए आमदन कम हो चुके हैं। लेकिन बेहिसी का जो आलम है वो ये है कि कल जब पेट्रोलियम मसनूआत पर सिर्फ पेट्रोल पर 5 रुपये से ज़्यादा जो है वो लीटर पर कीमत बढ़ा दी गई, तो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा कि एशिया में सबसे कम कीमत जो है वो पेट्रोल की पाकिस्तान में है। हालांकि सच्ची बात यह है कि पता नहीं इनका एशिया जो है वो कितनी साइज़ का है कि ये लोग बिल्कुल इतनी आसानी से कह देते हैं कि उसकी कीमत कम है, लेकिन ये नहीं बताते कि एशिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर कैपिटा पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे एशिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ पाकिस्तान की बनिस्बत लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर और खुशहाल है। ये वो सारी बातें हैं कि जब हुक्मरान तबका बेहिसी की इंतहाओं को छुए और बेवकूफ़ियों के आलमी रिकॉर्ड कायम करे, तब बंदा जो है वो अपना सर पीटे या दीवार से टकरे मारे। मगर ये कि जिस रोज़ यानी कल रात को पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा था, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब CNN की एक एंकर को इंटरव्यू दे रहे थे। उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही और मैं समझता हूँ कि या तो उस CNN की खातून एंकर ने उनसे सवाल नहीं पूछा वज़ीर आज़म से, या उनको इस सवाल से रोका गया। वो क्या सवाल था उसके ऊपर आते हैं, लेकिन उन्होंने एक जो कल एक नई बात की वो ये थी कि उनसे पूछा गया कि ये जो हक्कानी ग्रुप है जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा उसे दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुका है, वो अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत बनी है उसका हिस्सा है, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बड़े समझाने के अंदाज़ में कि जिस तरह एक उस्ताद अपने क्लास रूम में एक बच्चे को समझाता है, कहता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हक्कानी जो हैं वो असल में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, ये असल में एक अफ़गानिस्तान का कबीला है। हालांकि दुनिया भर के लोग जानते हैं कि अकोड़ा खटक में जो मदरसा है हक्कानिया का, ये उसके तालिब इल्म हैं सारे लोग जो वहाँ से निकलते हैं और ख़ुद को हक्कानी कहलाते हैं। मौलाना जो जलालुद्दीन हक्कानी थे, जिन्होंने सोवियत कब्ज़े के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा रोल प्ले किया था, उसी वजह से फिर ये सारे जो ग्रुप बने। लेकिन वज़ीर आज़म बज़िद थे कि नहीं, वो एक कबीला है। उसके बाद फिर जिस तरह मीडिया में सारी बातें आईं और हमारे वज़ीर आज़म के हवाले से जो बातें हुई वो भी हमें सुनने को मिली, लेकिन क्या किया जाए। वो कभी कहते हैं कि साल में 12 मौसम हैं, कभी वो कहते हैं कि मुझे हूरों का जो मुझे ऐसा टीका लगा कि चारों तरफ हूरें नज़र आने लगी। बल्कि ये कि एक तवील जो है वो सीरीज़ है इनकी बातों की, इनके फ़लसफ़े की। और उन्होंने कहा कि सुकून जो है वो कब्र में मिलता है। ये वो सारी बातें हैं जो वो करते हैं। लेकिन जो CNN की खातून एंकर थी, मेरा ख्याल है कि हम जैसे पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें ना इतनी जुर्रत है और न ही वो पूछ सकते हैं वज़ीर आज़म साहब से। लेकिन अगर वो खातून पूछती और उनसे कहती कि आपने अभी तक जो है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत कबूल नहीं की, दुनिया में किसी मुल्क ने भी अभी तक कबूल नहीं की, लेकिन ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक दुनिया भर को ये ज़ोर दे रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो जो है उसी सूरत में बेहतर हो सकती है जब उसकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए, जबकि उसके साथ साथ उसकी माली इमदाद भी की जाए। लेकिन उस खातून एंकर ने उनसे ये नहीं पूछा कि आपके मातहत जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके सरबराह
اچانک افغانستان پہنچ گئے تھے، پھر ذرائع سے یہ خبر چلی. کیا یہ ایسے ہی تھا کہ آپ نے جس حکومت کو طلب نہیں کیا اس ملک کی جو سب سے طاقتور ایجنسی کا سربراہ وہاں پہنچا اور اس نے کہا کہ حالات سارے ٹھیک ہو جائیں گے؟ لیکن یہ سوال نہیں ہوا. اور اگر میرا خیال ہے کہ یہ سوال ہو جاتا تو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو تبصرہ اس کے اوپر بیان فرماتے وہ آج دنیا بھر کی اخبارات کی جو لیڈ چھپ چکا ہوتا. لیکن شاید میرا خیال ہے کہ CNN کی اس خاتون رپورٹر نے یا تو جان بوجھ کر اس سوال کو گول کیا یا اسے کہا گیا ہوگا کہ ایسا سوال نہ کریں. بہرحال یہ تو ہے وہ ہمارے ملک کی صورتحال. لیکن جو سب سے بڑی خطرناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بے چینی انتہائی شدید بڑھتی جا رہی ہے. اپوزیشن کی جماعتوں نے اس حکومت کے خلاف کوئی منظم کمپین چلانے کے بجائے اب الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب جو اس حکومت کے سربراہ بھی ہیں، اب انہوں نے اپنی جو ہے وہ کمپین بھی نہ صرف شروع کر دی ہے بلکہ جس طرح مختلف سیاسی جماعتوں کے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے سربراہان اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اداروں سے ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کرنے جا رہے ہیں، وہ اس کام پر اتر آئے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ وہ کھل کر بات نہیں کر رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اداروں سے ٹکراؤ سے مراد ان کی کوئی اور بات ہے. اور آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت اسلام آباد کی مارکیٹ میں 2-4 چیزیں بڑی ڈسکس میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 1 سال کی مزید توسیع کی جائے گی، نمبر 1. پھر دوسرا سوال یہ زیر بحث ہے کہ اس بار ISI کے چیف جنرل فیض حمید، جنہیں آنے والے جو ہے وہ جنرل باجوہ کے بعد یہ باتیں بڑی گردش میں ہیں کہ وہی آرمی چیف بنیں گے، اور وہی وہ جو باجوہ ڈاکٹران ہے یا جو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا جو پلان ہے وہی اس کے جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ بھی ہیں، اور وہ اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں. اس لیے ان کا آرمی چیف بننا ناگزیر ہے. لیکن اگلے ماہ یعنی 15 اکتوبر تک اگر وہ کور کمانڈر کسی بھی کور کے نہیں بنتے تو پھر اس بات کے امکانات کم ہو جائیں گے کہ وہ آنے والے آرمی چیف بنے. یہاں جو سوال ہیں وہ مختلف گردش کر رہے ہیں، سیکنڈ ہینڈ قسم کی انفارمیشن بھی آ رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یا تو اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 1 سال کی ایکسٹینشن لیتے ہیں، اور جس طرح پچھلے دنوں جب ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے آئین میں ترمیم کی گئی تھی اور آرمی ایکٹ میں تو مختلف چیزیں چینج کی گئی تھیں، تو اب وہ آرمی چیف کی یا دیگر سروسز چیفز ہیں ان کی ایج جو ہے وہ 60 سے بڑھا کر 64 سال کر دی گئی ہے. 3 سال جب باجوہ صاحب کے مکمل ہوں گے تو 1 سال کا اضافہ کہا جا سکتا ہے. اگر وہ اضافہ 1 سال کا لے لیتے ہیں پھر تو امکانات ہیں کہ فیض حمید صاحب ملک کے آرمی چیف کے لیے ان کی کوئی راہ ہموار ہو جائے اور وہ کور کمانڈر بن جائیں کسی بھی کور کے، اس کے بعد وہ ایلیجیبل ہو جائیں گے. لیکن اس سے پہلے عمران خان اپنی گارنٹی چاہتے ہیں اپنے انتخابات کی، کیونکہ 22 میں تقریباً نومبر میں ڈیو ہوں گے ہمارے انتخابات، اگر یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر لیتی ہے 23 میں، 22 نہیں 23 میں. تو ان دنوں جو ہے جو صورتحال یہ کہ آرمی چیف جو جنرل باجوہ ہیں وہ ظاہر ہے 22 نومبر میں 22 آنے والے سال میں ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے. نئے آرمی چیف آئیں گے، کیا پالیسیز ہوں گی. پاکستان میں آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کی مرضی و منشا کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی منشا کے بغیر سول حکومتیں بنتی نہیں، اور بن بھی جائیں اپنے زور بازو پر تو پھر ان کا مسلم لیگ نون جیسی حکومتوں کا حال ہوتا ہے. یا جس طرح زرداری صاحب کی حکومتوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ کی شہادت کے بعد جب انہیں حکومت دی گئی اس کے بعد جس طرح ان کو خوار خراب کیا جاتا رہا. تو اب خان صاحب چاہتے ہیں کہ انہیں اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ یا تو وہ فائز عیسیٰ سے پہلے ان کے چیف جسٹس سے پہلے
وہ الیکشن کروا دیں. جنرل باجوہ بھی موجود ہوں گے اور انہیں اس بات کی بھی وہ گارنٹی دیں گے کہ وہ وزیر اعظم بن کر ان کو ایکسٹینشن دے دیں گے مزید 1 سال کی. اگر اس طرح نہیں ہوتا اور الیکشن میں اپوزیشن کی جماعتیں ایک بار پھر مل جاتی ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو جاتا ہے تو اس ساری صورتحال کے اندر پھر جنرل باجوہ صاحب کے لیے بھی یہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو اس صورتحال میں دونوں طرف سے کنفیوژن بھی ہے اور ہر کوئی اپنی اپنا جو عہدہ ہے اس کی گارنٹی چاہتا ہے. تو یہ اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ صورتحال ہے وہ ایک دوسری طرف جا رہی ہے. اپوزیشن کی جماعتیں بھی جا رہی ہیں اور حکومت کی بوکھلاہٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ہونے جا رہا ہے. لیکن یہاں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے اور ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اہم سرکردہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جوا کھیلا اور ہم نے اپنی کریڈیبلٹی کو ایک ایسے آدمی کے لیے داؤ پر لگا دیا جس کی وجہ سے جس کی گورننس کی وجہ سے ہماری ساری پوزیشن خراب ہو کر رہ گئی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.